حضرت اقبال کے حضور اس نذرانہ منظوم نذرانہ عقیدت کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں آج کی اس تقریب کے میزبان اور صدر نشین بزم اقبال جناب ڈاکٹر تحسین فراقی، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام عطا فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر تحسین فراقی۔ ماشاء اللہ، آغاز بہت ہی اچھا ہوا۔ انعام اللہ نے ایک کیفیت پیدا کر دی اور آپ نے منظوم خراج پیش کیا، اور اس میں خاص طور پہ جس ردیف کا انتخاب آپ نے کیا وہ بہت ہی قابل داد ہے۔ میں بھی علامہ اقبال کے حضور خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور یہ نظم آزاد کی صورت میں ہے۔ وہ ایک خودی خانے کاروانے سلام و رحمت، وہ بلبلے گلشن محمد، وہ خاتم شعر کا دمکتا ہوا نگینہ، وہ رفعت ہفت آسماں کا طلائی زینہ، وہ حکمت و فکر کا خزینہ، حروف و اصوات کا پیمبر، برنگ مشک ختن مثال حنائے اظفر، جہان معنی میں اپنی خوشبو کا آپ ناشر، وہ جس نے آ کر ہمیں بتایا حیات اور کائنات کا یہ بسیط و لامنتہی تسلسل، یہ اہتمام سکون و صد اضطراب کیا ہے، سنان کیا ہے، رباب کیا ہے، لہو کا مفہوم کیا ہے، عہد شباب کیا ہے، ایاب کیا ہے، ذہاب کیا ہے، سوال آدم ہے کیا اور اس کا جواب کیا ہے، حساب کیا ہے، جواز روز حساب کیا ہے، یہ زندگی ہے کھری حقیقت کے خواب کیا ہے، زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، یہ عالم آب و نان کیا ہے، خودی جو تلوار ہے تو اس کی فسان کیا ہے، جو چرخے نیلی سے بھی پرے ہے جہان کیا ہے، ازل سے جو محو کن فکا ہے وہ ساز کیا ہے، خودی خدا ہے تو پھر خدا کا جواز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، خودی خدا ہے، ازل سے جو محو کن فکا ہے وہ ساز کیا ہے، خودی خدا ہے تو پھر خدا کا جواز کیا ہے، یہ راز کیا ہے، نیاز کیا شے ہے، ناز کیا ہے، حمام کیا، جرہ باز کیا ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ وہ آج بھی دوسرا حصہ، وہ آج بھی مثل نخل برگد، گھنی گھنی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی سجل سبک چھاؤں بانٹتا ہے، گھنی گھنی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی سجل سبک چھاؤں بانٹتا ہے، ستیرے ایام کے تکے ہارے زرد رو مزمحل مسافر، طویل جاں کا فاصلے پاٹ کر یہاں پر اسی درخت بہار پیکر کے زیر سایہ لطیف چھاؤں کو اپنے جسموں میں اور دلوں میں اتارتے ہیں اور اپنے حلیے سنوارتے ہیں، لطیف چھاؤں کو اپنے جسموں میں اور دلوں میں اتارتے ہیں اور اپنے حلیے سنوارتے ہیں۔ اور اب کم و بیش ایک صدی آ لگی ہے
جب سے یہ نخل سرب افلاک پاؤں گاڑے، پہاڑ سا حلم و استقامت لیے ہوئے ہیکل مشید بنا کھڑا ہے۔ میں ذرا رکتا ہوں کیونکہ انور مسعود صاحب تشریف لے آئے ہیں اور باقی کلام ابھی پیش کیا جائے گا۔ میں اگر اجازت ہو تو میں خود ان کو ریسیو کروں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ہمارے عہد کے بہت ہی معتبر شاعر اور آج کی اس بزم کے صدر جناب انور مسعود صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی اس تقریب میں خاص طور پر سفر کر کے بہت دور سے تشریف لائے ہیں، تو بزم اقبال کی جانب سے اور تمام شعراء کی جانب سے ان کو خوش آمدید اور بھرپور تالیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار پھر ان کا استقبال کریں۔ اور جناب ڈاکٹر تحسین فراقی اپنا کلام جو ہے وہ وہیں سے آغاز فرمائیے۔ جناب صدر کی اجازت سے اپنا یہ بقیہ کلام میں نظم پیش کر رہا تھا۔ وہ آج بھی مثل نخل برگد، گھنی گھنی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی سجل سبک چھاؤں بانٹتا ہے۔ ستیز ایام کے تھکے ہارے زرد رو مزمحل مسافر، طویل جاں فاصلے پاٹتے یہاں پر، اسی درخت بہار پیکر کے زیر سایہ لطیف چھاؤں کو اپنے جسموں میں اور دلوں میں اتارتے ہیں اور اپنے حلیے سنوارتے ہیں۔ اور اب کم و بیش ایک صدی آ لگی ہے جب سے یہ نخل سرب افلاک پاؤں گاڑے، پہاڑ سا حلم و استقامت لیے ہیکل مشید بنا کھڑا ہے۔ ہزارہا آندھیاں اٹھی ہیں، بڑے ہی آساب سوز پیکر گداز مسموم سرخ جھکڑ چلا کیے ہیں، مگر یہ حق ہے کہ اس درخت بہار آثار کی جڑیں تو سواد طیبہ کی مخملی ریت میں گڑی ہیں۔ مگر یہ حق ہے کہ اس درخت بہار آثار کی جڑیں تو سواد طیبہ کی مخملی ریت میں گڑی ہیں، جو پھیلتی جا رہی ہیں سارے شمال و مشرق، جنوب و مغرب کی وسعتوں میں۔ اسے کسی سے خطر نہیں ہے، اسے عناصر کا ڈر نہیں ہے۔ ہزار دیوے سیاہ مست مئے تکبر مقابل آئے ہیں اور پل بھر میں خاک ہو کر عدم سے ہم دوش ہو گئے۔ جریدہ عالم فنا سے روپوش ہو گئے۔ درخت تو یوں ہی حسب سابق بفیض ایمان و آگہی اپنی چھایا کی ٹھنڈی اور میٹھی سجل سبک شہد وش سبیلیں لگائے بیٹھا ہے اور آب بقا کے ساگر اچھالتا ہے، ہمارے دکھ درد ٹالتا ہے۔ یہ فکر و فن کا امام اعظم، یہ میرا محسن، یہ میرا ہمدم رہے گا پہ اس عالم آب و گل کے انجام سال و سن تک، ابد کے دن تک۔ بہت تالیاں بجائی جا سکتی ہیں اور بھرپور زندہ و جاوید مشاعرے کی طرح اس میں بیہیو کرنا ہے انشاءاللہ۔